میں ہوں عبداللہ رضوان اور یہ کلپ میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں بٹ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیے گا. تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کے اینڈ نہیں کریے گا. دین یو بیٹر ریئلائز کہ کیا ہوا ہے. اگر مولانا طارق جمیل صاحب کی بات نہیں ہوتی میں کبھی یہ کلپ نہیں بناتا، مگر اب ضروری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، پلیز اس کو پورا دیکھیے گا. تھینک یو. تو آج میں یہ بات آپ کے پاس لے کے آیا. 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کے پیچھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، اور بڑی دنیا جو ہے نا وہ 2 وجوہات سے پڑی ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کیا کہہ دیا دعا کراتے ہوئے وزیر اعظم کا اس میں، جبکہ مختلف اینکرز بھی بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسرا جب کہہ ہی دیا تو اس کے بعد ان کو معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی، انکنڈیشنل معافی مانگنے کی کیا ضرورت تھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ کارٹونز بھی دیکھ رہا ہوں، اور میرے پاس یہ وہ میمز بھی بن کے آ رہے ہیں، اور لوگ جملے بھی کس رہے ہیں. 2-4 باتیں میں بڑی کلیئر کر دوں کہ مولانا طارق جمیل کا بہت بڑا قد ہے. ان کو اللہ نے بہت زیادہ علم اور اس علم کو پہنچانے کا ہنر بھی ان کو اللہ نے دیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے لوگوں کو، ہر آدمی نہیں کر سکتا. وہ جتنا مرضی چاہے وہ نہیں کر سکتا. زبان میں چاشنی ہوتی، جیسے MBBS تو پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز کرتے ہیں اور بن جاتے ہیں. شفا ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ دین کا علم بھی ایسا ہے کہ پتہ تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے لیکن ہر ایک اس میں پھیلا نہیں سکتا. میں تبلیغی جماعت کا کوئی کارکن تو نہیں ہوں، نہ میں تبلیغی جماعت کا کوئی اہلکار ہوں، نہ میں ان کا کوئی نہ میں ان کے مجھے پتہ ہے کہ ان کا کیا ان کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے جاتے ہیں لوگ جماعت میں، کس طرح آتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اس بات کا. لیکن میں اس بات کا ضرور قائل ہوں کہ مولانا طارق جمیل کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں. اور میں اس بات کا بھی قائل ہوں کہ مولانا طارق جمیل سے بہت دفعہ میں اب اپنی گفتگو میں نے کی، اور ہم نے ان کو کیا کہتے ہیں، ہم اینکرز ہیں، ہم باز نہیں آتے اس میں پھنسائیں یا اس میں بات کریں یا ہمیں کوئی ساؤنڈ بائٹ مل جائے، ہم نے کی. اور انہوں نے ہمیشہ بڑے ٹھنڈے دل سے اور بغیر کسی یعنی مسئلے کے انہوں نے بیان کیا. ہاں وہ جو ہے مولانا طارق جمیل کی ایک عادت ہے کہ وہ پالیٹکس میں نہیں پڑھتے، وہ سیاست میں نہیں آتے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، عمران خان ہے، مولانا فضل الرحمان ہے یا الطاف حسین ہے. اگر کوئی ان سے دعا کا کہے گا وہ اس کے لیے دعا کر لیں گے ہاتھ اٹھا کے. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ دیا ہے. اب اس وجہ سے ہم تصویریں جوڑ کے اگر کرنا ہی ہے تو پھر اینکروں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان وزیروں سے شروع ہو جاتے ہیں جو کبھی کسی حکومت میں، کبھی کسی حکومت میں، اور کبھی کسی حکومت میں ہوتے ہیں. اور بات ہو رہی تھی میڈیا میں جھوٹ بولنے کی، تو محمد مالک تو میرے دوست ہیں، ان کو تو میں کہہ سکتا ہوں، ڈائریکٹ کہہ سکتا ہوں. محمد مالک صاحب جس چینل کے متعلق طارق جمیل صاحب نے بات کی یا جس اونر کے متعلق کی، میرا خیال ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے متعلق کی. اور اب آپ لوگ اور آپ بھی، میں بھی، حامد، ہر ایک ہم میں سے اینکر جو کہتا نہیں ہے کہ نئی حکومت بننے والی ہے، فارورڈ بلاک بننے والا ہے، ہمیں اطلاع دی ہے، کسی کو چڑیل نے دی ہوتی، کسی کو چڑیا نے دی ہوتی، کسی کو کبوتر نے دی ہوتی ہے، تو پھر ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے کہ جو خبر ہماری پوری نہیں ہوتی، یا یہ جو خبر ہم اپنی ثابت نہیں کر سکتے. آپ صرف ایک مولانا طارق جمیل کے اوپر کیوں یہ غصہ؟ کیونکہ میں دیکھتا اگر یہ کوئی کل عدم جماعت ہوتی نا، اور کسی کل عدم جماعت کے سربراہ ہوتے، اور میں دیکھتا آپ لوگ کس طرح سے ان کو کوشش کرتے ہیں آڑے ہاتھوں کو لینے کی. انہوں نے ایسے سیکے لگانے تھے آپ کو ساروں کو کہ آپ کو لگ پتہ جانا تھا. کیونکہ تبلیغی آپ اگر آپ کا جواب نہیں دینا نہ دیجیے. میں نے آپ کے لوگوں کو کہا کہ بھائی صرف ربیع الاول شریف پر بات ہوگی، اس پر بھی بات کر رہے ہیں ہم. مجھے تو سمجھ نہیں رہی کہ آپ اتنا بگڑ کیوں رہے ہیں. پر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس میں بگڑنے کی کوئی بات نہیں ہوا حضور کے آپ دین کہہ کا. دیجئے، آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ کے دین پر ہضم ہی نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اس بارے میں بات ہم نے نہیں کرنی. جماعتیں بھی بڑی ہوئی. آپ اس پہ بات کہہ، آپ کو کس نے کہا کہ بات کریں؟ جناب کرسی عدالت پر بیٹھ کر فیصلے کریں؟ آپ کو کس نے کہا یہ باتیں کرنے کی؟ آپ کو مطلب کی بات پوچھنی ہے تو وہ بتائیں کہ جی ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ذاتیات کی جنگ ہے، یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، یہ تو جناب طاقت کی جنگ ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اسی طرح دوسرے مولانا بھی قابل احترام ہیں.
آپ انہیں کی بات کا کر رہے ہو. سوال ہی نہیں, سوال اتنا ہے کہ آپ بات یہ کریں کہ بھائی آج کے حوالے سے آپ کہتے ہیں جی میں نے پٹی باندھ لی ہے, آپ نے ختم نبوت پر کیوں نہیں پٹی باندھی او جب مولانا قانون بدلا؟ صاحب, یہ مجھے پٹی بتائیں. ہمارے میڈیا کے مسئلے پہ ہے. آپ نے بھی کالی دستار پہنی ہوئی ہے, اس کا نہیں, کیا آپ نے مطلب ختم ہے؟ نبوت کے مسئلے پر کیوں نہیں باندھی؟ آپ کی بے ادبی ہوئی تو آپ نے کالی پٹی باندھ لی. بے جب ادبی رسول نہیں ہے. اللہ کے ہمارا عزت کے ہمارا قانون میں ایک تبدیلی ہوئی تو آپ احتجاج اس وقت کیوں نہیں ہمارا پٹی باندھی؟ ایک احتجاج حکومت کے ساتھ چل رہا ہے. یہ آج کی پٹی نہیں باندھی ہوئی, یہ پٹی کل بھی تھی, نہیں, یہ آپ پٹی نے پرسوں بھی تھی. جب ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہوئی تو آپ نے اس وقت پٹی کیوں نہیں باندھی کالی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں باندھی؟ پہلے آپ کو کس نے کہہ دیا؟ آپ کس طرح بیٹھ کے بتائیں, میرے اسلام بتائیں, وہ میں مجھے فیصلے کلپ دکھائیں. کریں گے مولانا صاحب؟ وہ مجھے کلپ دکھائیں کہ جب اسمبلی میں ختم نبوت کے قانون پر تبدیلی ہوئی تو آپ بتائیں مجھے ایک کلپ, آپ نے پٹیاں باندھی ہیں کالی. اب ساری یک طرفہ ہی چلے گی, ہر چیز کی ہم ہی صفائیاں دیں گے. یک طرفہ نہیں چلے گی. آپ نے کی اپنی بے ادبی ہوئی تو آپ نے کالی پٹی باندھی. جب رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوا تو آپ نے کالی پٹیاں کیوں نہیں باندھی اس وقت؟ ہم جب برما کی پروگرام بچیوں کرتے ہیں پر مولانا قیامت صاحب, گزری تو ہم آپ نے لکھتے پٹی کیوں نہیں باندھی؟ ہیں, ہم فیصلے نہیں کرتے. ہم لکھنے کی بات جب- نہیں ہے, جو بات چل رہی ہے اس جب پر بات آپ کریں آپ. تو جب کہتے ہیں آپ ہم نے لوگ پٹی جب باندھی آپ ہے, دکھائیں. احتجاج کرتے ہیں اور جب آپ کا احتجاج ہم دکھاتے ہیں تو وہی ہمارا احتجاج ہے, وہی ہمارا جہاد ہے. اگر ہم آپ کی بات دکھاتے رہیں تو ہم ٹھیک پھر ہے, ہم آپ اگر آپ سے ایک سوال کر لیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. نہیں, سوال کوئی آج کے حوالے سے کرے نا. یہ کیا بات ہوئی جی؟ وہ لاہور میں آپ- دھرنا چل رہا ہے. آپ میرے ہماری لیے بات قابل ہوگی احترام ختم ہے. آپ اسلام آباد آپ میں. مجھے جواب, آپ کہتے ہیں میں نے جواب نہیں دینا, بات ختم ہو گئی. آپ میرے پہ فیصلے آپ کرنا شروع ہو گئے بات کہ سوال میرا یہ اسلام ہے ٹھیک ہے کہ یا نہیں ہے. میرا سوال- دین کا بھی آپ فیصلہ کریں گے. میں نے تو کوئی بات نہیں کی ہے. آپ نے ہی ہمارے اسلام پر شک کیا ہے کہ ہم نے سمجھا تھا یہ دین کا کام ہے, یہ تو ذاتیات چل رہی ہے. آپ نے بات کی ہے پہلے, میں نے کوئی بات نہیں کی آپ کے بارے میں. میں نے آپ کو یہ کہا کہ دوسرے مولانا صاحب نے جھگڑے کی بات کی, آپ جھگڑے پہ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں, نہ کیجیے. لاکھوں مولانا پھرتے ہیں, لاکھوں مولانا کے جھگڑے ہیں. سارے جھگڑوں کا مولوی خادم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مولانا لاکھوں لگے پھرتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو ہم نے سمجھا تھا یہ دین کا کام ہے, یہ تو ذاتیات کی جنگ چل رہی ہے, یہ تو اقتدار کی جنگ چل رہی ہے, یہ تو جناب وہ طاقت کی جنگ چل رہی ہے. آپ نے پہلے یہ بات کی, میں نے تو نہیں کی آپ سے بات. میں نے کوئی کہا کہ آپ کے میڈیا فلاں کے مقابلے میں ہے, آپ کے میڈیا میں آپ کیا اشتہار دیتے ہیں, وہ آپ کیا دیتے بالکل ہیں, کہیں, کی آپ کو میٹنگ کہاں کس نے جاتی ہے, منع ان کی کیا بات مولانا ہے. صاحب؟ آپ نے کوئی اعتراض کرنا کیجیے. مجھے کیا ہم تو ضرورت ہے؟ کھلے دل سے آپ سوچتے ہیں. جانے, آپ کا کام جانے, جو مطلب کی بات ہے وہ کریں آپ. چلیں آپ کا ہمارا دھرنا ہی جو ہے وہ پریشان کر گیا سب کو دھرنا ہی پریشان کر گیا. ساری دنیا نے دھرنے دیے, بے نظیر مری, پورے ملک میں آگ لگی. اس وقت آپ کی صحافت کہاں تھی؟ جب میاں صاحب نے 4 دن جی ٹی روڈ روکی پوری مولانا سندھ جل صاحب, گیا, ہم نے پورا سندھ جل اس گیا. کی بھی ہم نے اس پہ کرٹیسائز کیا. ہم نے کہا کہ ان کو حق نہیں تھا سڑکیں روکنے کا. ہم نے کوئی ان کی تعریف نہیں کی. بلا پورا سندھ جلا, پورا سندھ جلا, پورا سندھ جل گیا. بینک جلے, گودام جلے, ٹریلیں پٹڑیاں تباہ ہو گئی, ہر شے تباہ کر دی. پھر اس کو اقتدار دیا گیا, اس کے داماد کو, اس کی شوہر کو پھر اقتدار دیا گیا, اور پیپل پارٹی پھر اقتدار میں آئی. کیا ملک جلانے کی وجہ سے آئی تھی؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی اس پر؟ جماعت ایک جو ہے نا وہ پولائٹ لوگ ہیں, وہ اپنا زبان کے بہت ہی شریف لوگ ہیں. ان کا ہاتھ نہیں کسی پہ اٹھتا, وہ کسی سیاست میں نہیں ہے, وہ کسی کو مارتے نہیں ہیں, کسی کی مسجد زبردستی خالی نہیں کراتے, کسی کا گھر نہیں قبضہ کرتے. تو ہمیں ان سے ڈر نہیں لگتا. لیکن کچھ کالعدم جماعتیں ہیں, آئیں ذرا ان کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں, اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کے متعلق بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ بھی کر لیں, اور لوگ بھی ہیں, اور بڑے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. اور جس چینل کے متعلق آپ کو شک ہے مالک صاحب کہ کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے, تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا, اور آپ کو اس کے مالکوں کا بتاؤں گا, آپ کو اینکروں کا بھی بتاؤں گا. اگر اب بھی آپ کو شک ہے کہ یعنی بڑے کوئی ہم لوگ نیک لوگ ہیں یا ہمارے مالکان بڑے نیک لوگ ہیں, تو پہلے گریبانوں میں جھانکیں اور ان چینل مالکان کو ضرور جا کے ان کے گریبان پکڑیں جنہوں نے 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی اپنے لوگوں کو, جو 3 مہینے اپنے ایسے تڑپا کے تنخواہ دیتے ہو, تنخواہ بھی دیتے ہو تو 30% 40% کاٹ کے دیتے ہیں. ان کے متعلق بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی آپ کی کسی کی, کیونکہ انہوں نے ہمارے پے چیکس کاٹنے ہیں. وہ نہیں ہم برا کہیں گے. جو بغیر وجہ کے لوگوں کو ایک رات کو آتا ہے, وہ چاہے وہ ملک ریاض ہو, چاہے وہ ثانیہ ملک ہو, چاہے جو مرضی ہو,
ایک رات کو ایک وہ واٹس ایپ آتا ہے کہ میں نے فارغ کر دیا سب کو بند کر, اس پہ نہیں آپ لوگوں کی آواز کھلے گی, کسی کی نہیں آواز کھلے گی, کیونکہ کسی نہ کسی طرح ہم نے جانا ہے اس کے پاس, یا ہمارے چینل کو بیریا کے ایڈ بھی چاہیے, یا ہمارے چینل کو اور چیزیں بھی چاہیے, تو ہم سارے چپ رہیں گے. وہاں پہ تو ذرا حساب کر لیں. سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے گھر میں, اپنے ہمسائے میں ظلم ہو رہا ہو, فاقہ ہو رہا ہو, اور ہم دکھاوے کی باہر جا کے ہم کھانے کھلا رہے ہوں. نہیں, مولانا طارق جمیل کو چھوڑ دیں, وہ ایک نیک آدمی ہے, دین کا کام کر رہی ہیں, ہم اپنی لڑائیاں آپس میں کر سکتے ہیں. پلیز, ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے. انہوں نے جو معافی مانگی وہ ان کے بڑے ہونے کا ثبوت ہے, وہ ان کی شرافت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح اس جھگڑے کو نمٹا دوں, اور یہ آگے نہ بڑھے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میں اس کل میں نہ پڑوں. یہ ایک اچھے آدمی کی نشانی, اور ہم اس کے باوجود لگے نہیں اس پہ. اور اب جس نے کہا تھا نا کہ پہلے نواز شریف اچھا ہوا اس کی حکومت چلی گئی, وہ آئین پاکستان توڑنے کے مرتکب تھے, پھر اس کے بعد مشرف کی سپورٹ کیا, پھر مشرف کو کہا جب جانے لگے تو مشرف نے تو آئین پاکستان توڑا تھا, تو دونوں میں سے ایک نے تو توڑا تھا نا. تو اب آئیے ذرا قوم سے معافیا مانگ لیں کون کون ہے, اور سارے کھڑے ہو جائیں لائن میں, اور پھر سارے جتنے اخباروں کے مالکان ہیں, اور یعنی ہمارے جو ہیں نامور ہمارے بڑے بڑے قدآور شخصیات ہیں, ان سب کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں کہ کون کس نے کتنا جرنلزم